बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है, बहुत ही अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक बड़ा रिलीफ़ मिला है, ये रिलीफ़ क्या है इस पे बात करनी है। एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब के घर तशरीफ़ ले गए, उनकी इयादत की है, फूल पेश किए हैं, ये ऐसा क्यों हुआ है। और साथ ही इमरान खान साहब की तबीयत जेल में नासाज हो गई है, ये क्या हुआ है इस पर भी बात करनी है जनाब। और 9 जजेस एडिशनल जजेस आ गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, इस पे बात करनी है। और साथ ही जनाब इस पर भी बात करनी है, शाहिद खकान अब्बासी का एक बयान आया है, उस पर भी बात करनी है। ट्रंप साहब के को बड़े बड़े बहुत ही मुतनाज़ा किस्म के इक़दामात हो रहे हैं, इस पे भी बात करनी है। कल फैसल चौधरी साहब जो उन्होंने जेल में मुलाकात करने के लिए गए, आगे को जेल शायद पहले को अपॉइंटमेंट नहीं होगी, जेल हुकाम ने रोका, फिर उनको वो बेनुक्त सुनाई, उनकी माँ बहन एक की ऐसी ऐसी नंगी गालियाँ दी। मैं बिल्कुल म्यूट नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सेंसर नहीं करूँगा, एज़ इट इज़ सुनाऊँगा। उसकी वजह भी है, बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, अल्लाह के घर में लग रहे हैं। हमने 29 रमज़ानुल मुबारक तक बेआब इलाकों की 100 मसाजिद में हमने लगाने हैं और ये लग जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो स्पीड जा रही है ना, मैं समझता हूँ ये उससे ज़्यादा लगेंगे, 100 मसाजिद से ज़्यादा लगेंगे ये। और आपका ताउन भी जारी है। बस आप अपनी फैमिली की खैर व बरकत के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल, उनकी तरक्की के लिए और ख़ुसूसन अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए उन मसाजिद में जहाँ लोग जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। ये टाइम नहीं होता, मैं जल्दी यही बताता चलूँ। आप यकीन कीजिए कि हमें मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं कि नकवी साहब आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन के लिए भी, और उन लोगों के लिए, आपके जो व्यूअर्स हैं, जो डोनर भी हैं, उन लोगों के लिए भी कि पहले तो इतनी नमाजियों की तादाद नहीं थी। जब से आपने जिस मस्जिद में लगाया उसके बाद हमने एक ऑब्ज़र्व किया, हमने ख़ुद भी सर्वे किया और ऑब्ज़र्व किया कि नमाजियों की तादाद बढ़ गई है, क्योंकि पानी गटरों वाला पानी था, जोड़ों वाला, वो वहाँ आके वज़ू करते और या घर से बना के आते, तो अब वो उनको वज़ू साफ़ पानी मुहैया हो गई है। अब वहाँ पर नमाजी भी और रोज़ादार भी फैसिलिटेट होंगे। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब। और ये मैं सबसे पहले आपको मैं फैसल चौधरी साहब की ये मैं वीडियो सुना रहा हूँ। फैमिली से इंतहाई माज़रत, क्योंकि मुझे मुअज़्ज़ज़ देखते हैं लोग। कल परसों भी मुझे एक मैसेज आया कि नकवी साहब आपकी ये जो वीडियो होती है ये मुहज़्ज़ब अंदाज में होती है, इसमें किसी किस्म की कोई जुगतें नहीं होती, कोई गालियाँ नहीं होती, इस वजह से हम फैमिलीज़ के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। मेरे भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये मैं इस वजह से म्यूट नहीं कर रहा कि लोगों की जो है ना असलियत वो सामने आए कि आप किस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्से का मतलब ये नहीं होता, आप बड़े वकील हैं आप, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब आप देखें वो कितना आगे से बेचारा मुअद्दिबाना और किस तरीके का रवैया अख्तियार कर रहा है जो जेल हुकाम हैं। आप ये फिर देखें फैसल चौधरी साहब को वो किस तरह से उनको नंगी गालियाँ दे रहे हैं, ये सुने। रोज बैठ दी लाल नवा तमाशा कोई नहीं साथी की कर दो नहीं यार बैठ जो देख मेरे नाल तमाशा नहीं करो किने तोड़ दोष है बैठ जो तमाशा नहीं तोड़ की कीता साथी तोड़ तू ऑलरेडी फैसल साहब ने क्लियर करना है कौन बैठ जो मैनू क्लियर कर नहीं करता 5 मिनट दे दो कौन कहता बैठ जो मैनू उसने अनक्लियर केस बैठ जो कीता मैनू 10 पर साथी किसी ने कीता बात दोनों दी मामला मान दो जाके जज साहब बैठे अंदर जज साहब भी जज साहब जाने तो मैं जाना तुसी मैनू बैठ जो अनक्लियर केस कीता मैं क्लियर नहीं कीता नहीं मैं अनक्लियर केस कीता मैं तो रोका। ये आपने सुन लिया जनाब। वो वैसे जज साहब को भी बेनुक्त सुनाने लगे थे, लेकिन फिर साथ नहीं उसी लय में, उसी टोन में वो जज को भी 2-4 गालियाँ नंगी देने लगे थे, लेकिन वो फिर बाद में जुमला तब्दील कर गया कि जज साहब जाने और मैं जानूँ। खैर मैं दोबारा तो नहीं सुनाता, अगर आपने सुनना है तो इसको ज़रा बैक करके दोबारा सुन लें। ये फैसल चौधरी साहब हैं, उनको जेल हुकाम कह रहे हैं जस्ट 5 मिनट दे दें। उन्होंने अपनी तौहीन जानी कि मुझे रोका क्यों है। यहाँ पे ये एक फैसल चौधरी की बात, ये हर जगह पे इसी तरह की सूरत हाल है कि आप किसी को भी रोकें। आप यहाँ बम धमाके हो जाते थे, मुझे याद है
میں خود چونکہ اسی فریٹرنٹی کو بلانگ کرتا ہوں، میرا ان سے بہت ہی گہرا محبت کا تعلق ہے، میں خود بھی لا گریجویٹ ہوں، اس وجہ سے ایک لیوریج ہوتی ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ بات کر سکتا ہے۔ مطلب جہاں پہ کچہری میں مجھے یاد ہے اسلام آباد کچہری میں بم دھماکہ ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے پنڈی کچہری میں بھی یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، یہاں پر وہ انہوں نے نا تلاشی وغیرہ شروع کر دی، تو جو بھی کالا کوٹ پہن کے، اب ظاہر ہے جو تلاشی والے کھڑے ہیں تو وکیل، ہر ایک وکیل کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ وکیل ہے یا نہیں ہے یا کیا صورتحال ہے، لیکن پھر اس کے بعد وکیلوں نے وہ شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا جی یہ ہماری توہین ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، یہ آپ اندازہ کیجئے یار، جن کا لیڈر اسی طرح کا تو ان کی اپنی زبان بھی اسی طرح کی ہوگی، لیڈر کی زبان کون سی کوئی۔ یار ایک واقعہ ہوا ملتان میں کرکٹ ٹیم آ رہی تھی، اور کرکٹ ٹیم جو ہے نا وہ اس کا اسکواڈ آ رہا، ظاہر ہے وہ وی آئی پی اسکواڈ ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کو آگے کوئی کسی کو نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ تو ساتھ ہی جو ہے نا اس حوالے سے ایک بندہ آگے بڑھتا ہے اور پولیس والا اس کو پکڑ کے نیچے پھینک دیتا ہے، وہ بندہ تھوڑا بڑی عمر کا تھا، بزرگ تھا، تو نیچے پھینک دیتا ہے، یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ اس کا نوٹس لے لیتی ہیں، اور ساتھ ہی وہ بندہ بھی ایس ایچ او ہیں یا جو بھی، وہ بھی سسپینڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قید میں جیل میں ہو جاتا ہے۔ اس کو مریم نواز صاحبہ نے اس کی جیل والی جو حوالات والی فوٹو ہے وہ بھی شیئر کر دیتی ہیں۔ ظاہر ہے جو جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ آئے اور بیک لیش، تو پھر حکمران تو سارے دیکھ کے سوشل میڈیا سے وہ کرتے ہیں، ویسے تو خیر بہت ساری چیزیں کھا جاتے ہیں، لیکن خیر انہوں نے یہ اسی طریقے سے وہ کیا، اور پھر وہ بھی بعد میں ایک ویڈیو آئی کہ یار اس بزرگ نے کیا بھانڈ مارا تھا۔ تو میں یہ آپ کے سامنے دونوں ویڈیوز چلا رہا ہوں باری باری، اور یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے کا وہ جناب وہ آئے اور پھر آگے اسکواڈ میں بڑھنے لگے۔ اس وقت تو پہلی ویڈیو میں تو یہ مظلوم بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ تو پھر اس طریقے سے، لیکن جو دوسری ویڈیو آئی اس میں پتہ چلا کہ یہی بندہ، پہلے پولیس والے نے کسی ایک کو روکا، وہ بائک والا آرام سے سائیڈ پہ چلا گیا، پھر اس کے بعد جناب وہ روکا، تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پھر اس سے وہ جو دوسرا بندہ یہ والا آیا بزرگ، تو اس نے پہلے پولیس والے کو دفعہ مار دیا۔ اب یہ اس طرح کی جو بدماشی ہوتی ہے، اس طرح سے اب وہ انہوں نے سسپینڈ بھی کیا اس بیچارے کو، اور ماشاءاللہ اس بزرگ کو خیر سے انعام بھی دے دیا، کوئی پولیس نے کوئی 10,000 کے پتہ نہیں کتنے جرمانے کے طور پہ ادا کیا۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ اس طرح کی انکوائری، اصل میں مصیبت یہ ہے نا کہ جب اعلیٰ لیول پہ، ہائی لیول پہ اس طرح کا نوٹس لیا جائے، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ خود ہی وہ اس کی فوری طور پہ نوٹس لیں اور کہیں کہ جی اس کو تو ابھی جو ہے نا سسپینڈ، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے نا، یہ پھر فوری طور پہ حکمرانوں کو بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے، تو وہ سوچ سمجھ اور سمجھ بوجھ وہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے ظاہر ہے جب وزیر اعلیٰ نے اس طرح کا نوٹس لے لیا تو پھر تو انہوں نے خیر سے اسی طرح سے کر دیا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا بھی یہ پولیس کو دفعہ مار کے نکل رہا تھا۔ یہ بڑی ایک حیرت کی بات بھی ہے یار، یہ چینی کی پرائس لوگ بڑے چیخ رہے ہیں بھائی چینی کی پرائس اوپر جا رہی ہے، اور یہ 160 کو تو کراس کر گئی ہے، پتہ نہیں اب رمضان شریف بھی آ گئی ہے، تو خیر سے اب وہ سینٹ کی کمیٹی جو ہے نا اس نے بھی بلایا کچھ لوگوں کو، آفیشلز کو، تو وہ بھی نہیں آئے، اور انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی برہمی کا اظہار کیا۔ تو اب چینی کی پرائس کو کون کنٹرول کرے گا بھائی؟ ایک طرف سے تو وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو مہنگائی ہے وہ 2.5% سے بھی کم پہ آ گئی ہے، لیکن لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ گیس کی پرائسز دیکھیں یا بجلی کی پرائسز دیکھیں، وہ دن بدن اوپر جا رہی ہیں، تو یہ مہنگائی اگر نیچے آ رہی ہے تو یہ لوگوں تک کب پہنچے گی؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ لوگوں تک کب پہنچے گی۔ اب یہ ہے کہ جناب خان صاحب کی کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ سینٹرل جیل میں پابند سلاسل سابق وزیر اعظم کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا، ہارٹ بیٹ میں بھی اضافہ ہوا۔ جب وہ کہتے ہیں جب وہ آئے تو اس وقت تو بالکل نارمل تھا، صورتحال نارمل تھی، لیکن اب وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اڈیالہ جیل کے حکام کا کہنا تھا کہ ان کی خوش خوراکی نہیں ختم ہوئی، وہ خوش خوراکی جو ہے نا وہ اسی طرح ہی جاری ہے۔ ہاں جی، وہ اسی طرح ہی جاری ہے، خوش خوراکی بالکل نہیں ختم ہوئی، صرف بلڈ پریشر بڑھا ہے
اور صرف جو ہے نا مطلب وہ مزید کو ہارٹ بیٹ بھی بڑھی ہے، وہ شاید پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یار اب تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نا، جیل ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی خوش خوراکی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ گزشتہ روز انہیں ناشتے میں انار کا جوس، 2 ابلے ہوئے انڈے، پارج یعنی یہ جو دلیا ہوتا ہے، دہی اور کافی لی، ٹھیک ہو گیا، جبکہ دوپہر کے کھانے میں دیسی گھی میں تیار کیا گیا مٹن تناول کیا۔ ہاں جی، وہ باقاعدہ سے ایکسرسائز مشین بھی استعمال کر رہے ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں 16 ٹی وی چینلز اور 2 اخبارات کی سہولت بھی میسر ہے، جبکہ دن میں 3 مرتبہ ان کا طبی معائنہ بھی ہوتا ہے، اور وہ دوائیاں کھاتے ہیں اپنے معالج کی، وہ جو ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں، وہ جو شوکت خان، لیکن ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے کیونکہ اب ان کو وہ ریلیف نہیں مل رہا۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے کیونکہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ یا تو میں بالکل کمپرومائز کروں، یا تو میں سیاست سے ایک طرح کی وقتی ریٹائرمنٹ لے کے چپ کر کے بیٹھ جاؤں، وہ کوئی ڈکلیئر کر دیں میرے کو گھر کو، بنی گالہ کو، زمان پارک کو، نتھیا گلی کو، کسی کو سب جیل ڈکلیئر کر دیں، یا پھر کوئی ایسا ہو کہ اس حوالے سے مطلب میں پھر لمبی جیل کاٹوں، کیونکہ جنرل فیض صاحب کا بھی فیصلہ آنے لگا ہے، باقی بھی ان کے سہولت کار آہستہ۔ سب سے بڑی بات، اس ادارے کے اندر تو جو سہولت کار ہیں سو ہیں، وہ تو چپ ہیں نا، ان کو تو حافظ صاحب نے ذرا صحیح کر کے ان کی ٹھکائی کی ہوئی ہے، لیکن اب جو دوسرے ادارے میں بھی ان کے سہولت کار تھے، جو عدلیہ میں، ماشاءاللہ ان کا بھی بندوبست پورا ہو گیا ہے۔ 9 ایڈیشنل ججز لاہور ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھ لیا لاہور ہائی کورٹ سے ججز ٹرانسفر ہو کے ادھر اسلام آباد میں، اگر وہ عالیہ نیلم صاحبہ نہ چاہتی، وہاں کی جو چیف جسٹس ہیں، تو وہ کبھی بھی نہ ہوتا ایسے، یہاں پر بھی چیف جسٹس نہ چاہتے اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نہ چاہتے تو کبھی نہ ہوتا۔ تو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سہولت کاری ختم، سپریم کورٹ میں بھی سہولت کاری ختم، وہاں پر بھی سہولت کاری ختم لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور میں بھی وہ سہولت کاری نہیں ہو رہی۔ اب اسی طرح سے جلدی پٹیشنز بھی نہیں آ رہی۔ سندھ ہائی کورٹ میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اب ان کو بڑی سزا بھی ہو گئی ہے 14 سال کی، تو یہ بڑا ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، اور خان صاحب کو پریشانی تو لاحق ہونی ہے، اور خان صاحب نے یہی کرنا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کو اور جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کو رمضان شوگر مل ریفرنس میں ایک ریلیف مل گیا ہے، اور وہ ریلیف کیا ہے؟ اچھا، یہ کیس کیا تھا رمضان شوگر مل؟ یہ جناب ایک نالہ بنایا گیا تھا، نالہ کے اوپر پکی پل بنائی گئی تھی، نالہ تھا آلریڈی لیکن اس پر ایک پکی پل بنائی گئی، اور یہ تقریباً کوئی خرچہ ہوگا کوئی 1.5 کروڑ روپے کا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، چونکہ اس وقت وہ اس طرح کی وہ یہ زیر عتاب تھے، آپ کو پتہ ہے پچھلے جنرل فیض کے وقت، جنرل پاشا کے وقت، جنرل باجوہ کے وقت یہ سارے زیر عتاب تھے، جنرل رحیل شریف کے وقت بھی ایون، اور وہ پناما شناما اور یہ سارے تماشے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب وہاں وہ ٹوٹل اس کا آپ خرچہ نکالیں نا، وہ 1.5 کروڑ روپے۔ اچھا، وہ کہا گیا کہ جناب ان کی ادھر مل تھی، اس وجہ سے انہوں نے قومی خزانے سے وہ نالے کے اوپر پل بنا دی اور پھر کو آ کر سڑک بنا دی، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی ہم نے بنائی اور وہاں پہ آبادی بھی تو ہے، وہ کوئی سارے رمضان شوگر مل کے ملازم تو نہیں ہے، وہاں تو آبادی بھی ہے۔ خیر، وہ کیس جو بنانا تھا وہ ماشاءاللہ بن گیا۔ اب وہی بندہ جو کیس نامعلوم بناتے ہوتے ہیں، وہ نامعلوم مکر گیا، اس نے اپنی درخواست ہی واپس لے لی۔ اب کتنے سال کے بعد شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کو خیر سے ریلیف مل گیا، وہ بری ہو گئے ہیں دونوں رمضان شوگر مل میں۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک وزیر اعظم جس نے وہ پتہ نہیں کب کا اس کے کیس بنا، یہ ہمارا نظام انصاف ہے۔ 16 مہینے پہلے بھی رہے، اب بھی تقریباً 1 سال تو ہو گیا ہے، ہاں تقریباً کیا ہو ہی گیا، یہ 8 فروری کو الیکشن، 1 سال وہ اور 16 مہینے وہ، تو یہ تقریباً سوا سال سے تو ان کی اپنی حکومت ہے، تب بھی وہ اب جا کے بری ہوئے ہیں، باقی لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ اور پتہ نہیں کب کا وہ اس زمانے کا کیس بنا ہوا۔ اس سے آپ اگر 1.5 کروڑ روپے کو دیکھیں، یہ میں نے نکالے تھے فگر، اب مجھے صحیح اس کا یاد نہیں ہے، اس سے تو پتہ نہیں کوئی 100 گنا زیادہ صرف گوگی کھا گئی ہوگی۔ اب وہ گوگی بیٹھی ہے ادھر
اور گوگی کوئی لانے والا ہی کوئی نہیں ہے. 9 ججز آ گئے ہیں بھائی, ایڈیشنل ججز آ گئے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ہاں مجھے بتانے میں کوئی یار نہیں ہے. کوئی یہ کہہ دے نا کہ یہ جو ججز جتنے بھی آ رہے ہیں تو یہ کوئی نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے یا وغیرہ وغیرہ, جیسے پیپلز پارٹی کی حد تک کہہ سکتے ہیں. سندھ میں جو انہوں نے ججز لگوائے ہیں وہ ججز انہوں نے اپنی مرضی کے لگوائے ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن جو یہاں لگ رہے ہیں, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوں, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں, یا چاہے کوئی باقی جگہوں پہ ہوں اوپر نیچے, یہ ججز کوئی نون لیگ کی مرضی کے نہیں لگ رہے. یہ ججز جن کی مرضی کے لگ رہے ہیں ان کی مرضی کے ہمیشہ جن کے لگتے ہوتے ہیں, اور جہاں فیصلے ہوئے ہیں وہاں بھی مجھے کوئی کہنے میں یہ آر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایڈیشنل ججز لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگے ہیں, تو یہ جو اب لگی, اب وہ سہولت کاری تو ختم ہوئی ہے, لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ کل کو کوئی اپوزیشن میں کوئی دوسرا ہوگا تو ان کی سہولت کاری ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. یہ ججز جنہوں نے لگائے ہیں, جنہوں نے وہ پھر اسی طریقے سے مبینہ طور پہ کنٹرول بھی کرتے ہیں. میں انتہائی احترام کے ساتھ قائم علی شاہ صاحب کو اور شرجیل انعام میمن صاحب کو ریلیف مل گیا ہے. بھائی یہ کیس کیا تھا, میں نے 2 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ملک ریاض کے خلاف ایک ریفرنس آیا, اس ریفرنس میں یہ نام بھی شامل ہو گئے, اور یہ نام شامل ہو گئے قائم علی شاہ صاحب کے اور شرجیل انعام میمن کے, کہ انہوں نے تو زمین دی تھی اس وقت ملک ریاض کو بحریہ ٹاؤن کے لیے. اگر ان پہ بن سکتا ہے تو ریفرنس تو پھر ان پہ بھی. لیکن یہ جناب ماشاءاللہ ان کو یعنی یہ جو ریفرنس ہے یہ خارج ہو گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کو ریلیف مل گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے طلبی کا نوٹس معطل کرتے ہوئے نیب کو, اب تھوڑا سا سنیے گا صحیح, اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں قوانین کو کس طریقے سے موم کی ناک کی طرح مروڑ دیا جاتا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے طلبی کا نوٹس معطل کر دیا. نیب کو سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور شرجیل میمن کو گرفتار کرنے سے روک دیا. درخواست گزاروں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد درخواست گزاروں کے خلاف ریفرنس نہیں بنتا, جبکہ نیب کو درخواست گزاروں کے نام ریفرنس میں شامل ہی نہیں کرنے چاہیے تھے. دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کو احتساب عدالت کی جانب سے سمن موصول ہوئے ہیں. عوامی عہدے پر تعینات فرد کے خلاف نیب ریفرنس کے لیے مالی فائدے کی موجودگی ضروری ہے. مالی فائدے کے بغیر عوامی عہدے پر تعینات فرد کو شامل نہیں کیا جا سکتا. نجی افراد کو پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ مل کر فراڈ پر ریفرنس میں شامل کیا جا سکتا ہے. درخواست گزاروں نے کہا کہ درخواست گزار سرکاری ملازمین نہیں, اراکین اسمبلی سندھ ہیں. جسٹس کے آغا نے ریمارکس میں کہا کہ آپ نے احتساب عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا ہے. عدالت نے نیب پراسیکیوٹر, ڈپٹی اٹارنی جنرل و دیگر کو نوٹس جاری کر دی. عدالت عالیہ نے درخواستوں کی سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی. ابھی سب کچھ سسپینڈ ہو گیا. بھائی نہ آپ نے گرفتار کرنا ہے نہ آپ نے کچھ کرنا ہے, چپ کر کے بیٹھو. اور یہ پھر جو ہے نا یہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ کہتے ہیں, یہ ہیں ہمارے قوانین کہ آپ بھائی ہم نے کوئی مالی فائدہ تو نہیں ہے, مالی فائدہ کو ثبوت ہی کوئی نہ ہو مالی فائدہ کا, تو کسی کو تو دیا ہے نا مالی فائدہ نا. اب میں عمران خان پہ تو تنقید کرتا ہوں کہ اس نے خالی لفافے میں اس کی آئی ہوئی رقم یہاں پر, اور جس نے اربوں روپے کی زمین ملک ریاض کو کہہ دی کہ آپ اینٹھ لیں, آپ بٹور لیں, تو پھر ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ کہیں, ماشاءاللہ کہو. اور میں آپ کی بنیاد پہ کہتا ہوتا ہوں, آپ نے مجھے یہ حوصلہ دیا ہے, میرے ویورز نے, وہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ سب کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں, جس کا بھی جہاں پر بھی قصور ہوتا ہے میں سب کو رگڑ کے رکھتا ہوں اور رکھوں گا انشاءاللہ. اور اب آ جائیں جناب یہ جو طاہر خورشید ٹیکے ٹھیک ہو گیا نا, طاہر خورشید عثمان بزدار کا سابق پرنسپل سیکرٹری, اس کو انہوں نے اب حکومت نے ٹرمینیٹ کرنے کی تیاری کر لی ہے, ٹرمینیٹ کرنے کی. اور ان پر الزامات کیا ہیں کہ گوگی کے ساتھ ملی بھگت کی ہے فرد شہزادی, گوگی کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا. اور وہی گوگی جو پنکی پیرنی کی فرنٹ وومن تھی, ٹھیک ہو گیا نا. اور انہوں نے کہا کہ جناب اچھا, اس کے بعد دیکھیں طاہر خورشید ٹیکے جو کہ پرنسپل سیکرٹری بھی تھے, 2 نومبر 2022 کو 1 ماہ کی رخصت پر بیرون ملک گئے ماشاءاللہ, جس کا مقصد عمرہ کی ادائیگی اور اپنے بیمار ماموں کی عیادت بتایا گیا. تاہم وہ آج تک واپس نہیں آئے, حالانکہ قومی احتساب بیورو کی جانب سے انہیں
7 नोटिस भेजे गए जिनमें उन्हें तहकीकात में शामिल होने का कहा गया। इस सिलसिले में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इनायतुल्ला खान दरीजो ने 4 फरवरी 2025 को कौमी अखबारात में एक नोटिस भी दिया। जनाब वो खा पी के टुर गया बाहर, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अब वापस आए? ये तो एक बहुत बड़ी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। माशाल्लाह अब वो वापस आएगा और अब वो आके तो इस तरीके से एक वो जो है ना, ये हमारे दोस्त हैं शाहिद मेतला साहब, और उन्होंने लिखा, और ये मैंने तो खैर शायद कहीं नहीं पढ़ा या देखा, ज़ाहिर है ये ज़िम्मेदार आदमी है। वो कह रहे हैं कि 1999 में नवाज़ शरीफ ने मुझे कहा था कि जनरल मुशर्रफ का त्यारा ओमान या दुबई भिजवा दो। बतौर चेयरमैन PIA मैंने कोशिश की, हो नहीं सकता था। शाहिद खाकान अब्बासी का बरसों के बाद इंकशाफ। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, मैं चलें एक, अगर इस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिलफर्ज, मैं सोचता हूँ चलें जनाब, हम हुस्न ज़न रखते हैं, हम शक का फ़ायदा देते हैं, हम कहते हैं ठीक है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ठीक कह रहे होंगे, ठीक हो गया ना जी, सच बोल रहे होंगे, तो ये सच उनको 25 साल बाद बोलना आया है। इस सच को अपने मुंह पे मारना चाहिए, और ये अब तो सच बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए कि जब आप इतनी बहादुर हैं, इतने हैं ही नहीं, उस वक़्त आप चेयरमैन PIA के चेयरमैन थे, और आप अगर इतने बहादुर नहीं हैं, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं कि सच बोलने की, तो अब आपको भी नहीं बोलना है। इसका मतलब है कि उस वक़्त इस सच पर आपने मफादात की मुलम्माकारी की हुई थी, ठीक हो गया। क्या चौधरी निसार के सीने में कोई राज नहीं होंगे? ठीक हो गया ना, डेफिनेटली कुछ और लोग भी होंगे, कुछ और लोग भी हैं। इस तरह से तो बात नहीं है कि आप जिनसे अलग हो जाएं। अब मैं हैरान हूँ, चौधरी शुजात साहब बड़े अच्छे सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। उन्होंने भी जो अपनी किताब लिखी ना, सच तो ये है, पढ़ी है मैंने, आपको मैंने 1-2 दफ़ा दिखाई भी है गालिबन, सच तो ये है। उसमें वो लिखते हैं कि वो जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ तो वो कहते हैं उस वक़्त वो चले, वहाँ से लाहौर से कोई बंदे चले, मुझे इतला मिली, मैंने IG से कहा, उस वक़्त वो फिर आते गए, फिर मुझे इतला मिली, फिर वो आते गए, यहाँ पर वो उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। उस वक़्त चौधरी साहब वज़ीर दाखिला थे। भाई चौधरी साहब ने अपनी किताब में सारा मलबा शहबाज शरीफ पे फेंक दिया, नवाज शरीफ पे फेंक दिया, लेकिन अब ये कि सर आप भी वज़ीर दाखिला थे। अगर चलो मान ली कि आपके कुछ नहीं चलती थी उस वक़्त, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था तो आप फिर हिम्मत करते, आप उसी वक्त रिज़ाइन कर देते कि भाई ये तो मैं इसी वक्त रिज़ाइन कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद तो आपने तो उस वक्त तक रिज़ाइन नहीं किया कि जब 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने शब खून मारा, या जिस तरीके से भी मार्शला लगा, ठीक हो, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप, तो मकसद कहने का ये है कि लोगों को पता नहीं क्यों सच बोलने की। अब मैं बड़ा ही हैरान हूँ कि या तो उस वक्त सच बोलते हैं, हमारे साफ़ी भी बहुत सारे हैं, वो जाके काम कोई कहते हैं ना तो काम नहीं होता उनका, फिर वो सच बोलने शुरू। आजकल हमारे हैं वो नज़ीर नाजी साहब, उनके बेटे हैं अनीक नाजी, अल्लाह बख्शे नज़ीर नाजी साहब, उनके बेटे हैं अनीक नाजी, ठीक हो गया। अनीक नाजी साहब माँ बहन एक कर रहे हैं नून लीग की, क्यों? वो सुना है जनाब उन्होंने कोई यहाँ पर वजारत लेनी थी पंजाब में, तो उनको नहीं मिली, या मुशीर नहीं बनाया गया, या कुछ भी, ठीक हो गया ना, तो उन्होंने अब माँ बहन एक करनी शुरू कर दी है। ओ भाई अल्लाह का नाम माने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे। अब कुछ और भी बड़े बड़े साफ़ी हैं जिनको कुछ नहीं मिलता तो उन्होंने माँ बहने का, भाई ये कल्टी मारना और ये यू टर्न लेना से यही सहाफ़त है। ऐसी सहाफ़त पे 3 लफ्ज़ भेजने चाहिए, 3 हर्फ भेजने चाहिए, ठीक हो गया ना। ये कोई सहाफ़त है यार कि अगर कुछ नहीं होता तो कोई सुन, उस साफ़ी का ये काम है। अच्छा साफ़ी ने कुछ कह भी दिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर उसका मतलब यह को अपनी सहाफ़त का अंदाज़ बदल देगा, वो अपनी सहाफ़त का तर्ज बदल देगा। ये तो बहुत ही, और ये अक्सर बेशतर हुआ है, ये इस गवर्नमेंट में नहीं, उस गवर्नमेंट में भी, इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी, बहुत सारे ऐसे चमचे जिन्होंने कहा जी हमने खिदमत की, हमने बड़ा कुछ। और भाई नवाज शरीफ की हक़ में जब उनको निकाला गया, मैंने सैकड़ों वीडियोस कर डाली, ठीक हो गया ना। इसका मतलब ये है कि मैं अब ये कहूँ कि जी मेरा चूँकि बड़ा एहसान हो गया है, इस वजह से नहीं, मैं उनको भी रगड़ देता हूँ उसी तरीके से। तो मैं जनाब को मुतालबात शुरू कर दूं, और अगर वो मुतालबात मेरे नहीं माने जाते तो मैं ऐसी तैसी फेरना शुरू कर दूं। ये इंसानियत भी नहीं है, सहाफ़त तो छोड़ दें,
ٹھیک ہو گیا نا. یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال. یہ بڑا ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. میں تو سمجھنے سے یہ قاصر ہوں. اور ٹرمپ نے جناب بڑے بڑے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں. اور وہ اقدامات کون سے ہیں بھائی؟ وہ اقدامات ہیں ٹرمپ کے ICC انٹرنیشنل کرمنل کوڈ پر، فوجداری عدالت پر پابندی لگا دی. انسانی حقوق کونسل سے نکل گئے. بھائی وہ چونکہ انسانی حقوق کی کونسل سے ہی نکل جائیں گے، ہم پہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا. ہم جتنا ہی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائیں، ہم پہ کس نے بات کرنی ہے؟ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے اس نے اعلان کیا غزہ پہ قبضہ کر لیں گے اپنا وہ نیتن یاہو کے. حالانکہ نیتن یاہو کی لوگ سمجھ رہے تھے نیتن یاہو کی تو یہاں وارنٹ گرفتاری ہو گئے ہیں نا جاری، تو لیکن کچھ نہ کچھ کوئی لحاظ رکھتے، کوئی شرم آتی. لیکن انہوں نے الٹا یہ کیا کہ وہ فوجداری عدالت پہ پابندی لگا دی. اب ان کو فنڈنگ نہیں جائے گی ان کی طرف سے. اب ان کے جو دوسرے لوگ ہیں جو وہیں پہ ہی رہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ یا امریکہ میں آنا جانا یا جس طریقے سے، وہ ان کو ویزوں کی بھی پابندی ہوگی، سارا کچھ. یہ ایک دادا گیری ہے، یہ ایک بدماشی ہے، یہ ایک بشرمی ہے، جس کی وجہ سے اب دنیا جب اتنے واحد سپر پاور یہاں حقوق کی خلاف ورزی اور یہاں پہ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائے گی، تو پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ سرکار آپ پھر اقوام متحدہ سے بھی نکل جائیں. جب ان کے کسی ادارے کو نہیں ماننا اس طریقے سے آپ نے رکن ہو کے، تو پھر آپ اس سے بھی نکل جائیں. پھر میں اس کو بھی نہیں مانتا. بہت ہی ایک حد ہے یار، یقین کیجئے کہ ایک حد ہو گئی ہے. اور اس سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین اکرام. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں بے آب علاقوں کے مساجد تک صاف پانی فراہم کرنے کے لیے ZN نیوز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جتنے بھی احباب تعاون فرما رہے ہیں، ہم تمام کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں. احباب، اسی سلسلے میں آج بھی ایک انتہائی پسماندہ گاؤں کی مسجد میں مرحومہ شاہد سعید صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ کی تکمیل ہوئی. خالق کائنات اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور عطیہ کو نندہ پر رحمت نازل فرمائیں، اور خصوصاً مرحومہ و مغفورہ شاہد سعید کو جنت الفردوس عطا فرما کر بروز محشر جامع کوثر سے سیراب فرمائیں. ناظرین، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور اپنے پیاروں کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے 29 رمضان المبارک تک 100 مساجد میں واٹر پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ سعید کو جنت میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نور فرمائے. شکریہ ظفر انکل. ہم آپ کے لیے دعا کریں. اللہ انہاں کو بہت دے جو لوگوں کو دیندے پین. اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے. اللہ اتنا دے جو لوڑ دی تھوڑ نہ ہو. مرحومہ شاہد سعید اللہ کو جنت پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، بور لگا دیا ہے، ٹینکی دی ہے، جتنے ہمارے مسائل ہیں سب ان نے حل کیا ہے. اللہ اس ظفر نقوی کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کو، اور اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے کہ ایسے کاموں میں یہ لوگ ان پر بڑے خوش ہیں، راضی ہیں. لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں. لوگ آئیں گے مسجد میں نماز پڑھیں گے، جتنے اعمال کریں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کا حصہ ہوگا. ساری مسجد پانی پونائی جیری وجہ تو اسا وضو کر کے گھروں دیا سے تے انہاں سا کو پانی دا انتظام کر دیتا ہے. شاہد سعید اللہ پاک کو جنت جا دے وے. انہاں کو اللہ تعالیٰ بہت دے وے. انہاں پانی والی ٹینکی دیتی ہے، پائپ دیتے نے، سال نال بہت امداد کی نے. اللہ تعالیٰ جائے دیتے ان کو جنت اعلیٰ مقام عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر مال جان رزق کی برکت عطا.